نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ پچھلے والے جو ہم نے لیسن کلاس کی تھی اس میں کیا آخر پہ چھوڑا تھا، کہا کیا کیا تھا، کچھ یاد ہے؟ ٹھیک ہے، تبلیغ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ تبلیغ کے ڈفرینٹ سٹیجز تھی کہ پہلے جو ہے صرف تبلیغ کس کو کی جائے گی، کلوز لوگوں کو 1 to 1، ٹھیک ہے، جو سننا چاہے گا آپ اس کو بتائیں گے، کوئی جا کے آپ پبلک میں جا کے تبلیغ نہیں کریں گے، صرف 1 to 1 لوگوں کو تبلیغ کی جائے گی۔ اس کے بعد سیکنڈ سٹیج کیا تھی، کب کس کو تبلیغ کی جائے گی؟ اعلانیہ، ٹھیک ہے۔ اعلانیہ میں سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اعلان کیا؟ اپنے رشتہ داروں کو، ویری گڈ، ٹھیک ہے، اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ جب انہوں نے اور اسی پہ ہم نے بات ختم کی تھی کہ جب سب نے دین کا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اللہ کی عبادت کرنے کے بارے میں سنا اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں سنا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کا ایک ذمہ داری دی ہوئی ہے، تو سب لوگ ایک حیرت میں چلے گئے تھے، یعنی کیونکہ یہ ان کے لیے بہت ایک نئی بات تھی کہ کیا باتیں کر رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کوئی اس چیز پہ ریئیکٹ نہیں کیا، خاموشی سے اپنے گھروں میں واپس چلے گئے، سوائے کس کے؟ آپ کے چچا ابو لہب، ٹھیک ہے۔ میں کیوں آپ سے پوچھوں تاکہ آپ کو نام جو ہے وہ ذہن نشین ہو جائے۔ ابو لہب نے ریئیکٹ کیا اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بددعا دی، تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ لہب اتاری کہ ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ، اور اس میں ابو لہب کو اور اس کی بیوی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا مال سب غارت ہو جائیں اور یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق تھا تو وہ ڈراوا سن کے ایک حیرت اور تعجب میں پڑ گئے۔ جب اپنے گھروں میں واپس گئے اور جب انہوں نے اس باتوں پہ غور کیا، جیسے ہوتا ہے نا کہ فوراً انسان ریئیکٹ نہیں کرتا، اور پھر جب انسان بعد میں سوچتا ہے کہ کیا بات کہی تھی انہوں نے، تو اس پہ ان کو بہت ہی ایک غصہ تھا۔ اور جب انسان کو ماننا نہیں ہوتا، اور کون شخص نہیں مانتا جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، تو انہوں نے تکبر میں آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ڈراوے جو تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نہیں مانے گا اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی سزا رکھی ہوئی ہے، تو اس کو حقارت سے ریجیکٹ کر دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑانے کی نظر سے دیکھتے تھے، یعنی ان کا وہ جو میسج تھا اس کو ایک مذاق سمجھ رہے تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے یہاں تک کہ ان کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایز اے مذاق اڑانے کی فارم میں کیا کہتے تھے کہ یہ ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا دیا ہے، یعنی ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ ابو کبشہ کا مطلب کیا ہوا؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال میں ایک شخص تھا جس کا نام ابو کبشہ تھا، جس نے نصرانیت اختیار کر لی تھی اور اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا تھا۔ تو اس کا تانا دے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا کہ یہ دیکھو ابو کبشہ جو ہے کہ یہ لڑکا آج اس سے آسمان سے باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہی آسمان سے اترتی تھی نا، تو اس لیے آسمان سے یہ باتیں کیا جاتا ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے۔ آج کا پورا ہماری جو کلاس ہوگی نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے تبلیغ کی، کس طریقے سے ان کا مذاق اڑایا گیا، اور اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو ہم پڑھیں گے کہ کس طریقے سے صحابہ کے اوپر ظلم کیا گیا۔ تو کیونکہ یہی مکی دور ہے، ٹھیک ہے، مکی دور میں جو تمام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں آپ یہی دیکھیں گے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا پیغام دیا تو کس طریقے سے لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تو اس کا لوگ کیسے جواب دیتے تھے، اس کے یعنی جواب میں کیا کیا باتیں کرتے تھے، اور کس طریقے سے غلام اور کمزور صحابہ کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا۔ ان تمام باتوں کو سنتے ہوئے یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آج ہمیں دین کو پڑھنے، سمجھنے اور آگے پہنچانے کے لیے ان میں سے کسی چیز سے نہیں گزرنا پڑتا۔ بہت کم ایسی چیزیں ہیں جس پہ لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ہمیں دین کو آگے پھیلانے کی ہمیں اجازت ہے، الحمدللہ۔ ہم بیٹھ کے یہاں پہ ایک آزاد شہری کی طرح یہ باتیں شیئر کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہمیں اگر ہم دوسروں کو پھیلانا نہیں تو ہم اپنی ذات کے اندر جو بھی کریں ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن صحابہ نے اس دین پر عمل کرنے کے لیے اور اس دین کو آگے پہنچانے کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں، مصیبتیں اور کیا کچھ جھیلا، تو آج ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ میں لگے رہے، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے تھے، مجمعوں میں اور محفلوں میں اس کا اظہار شروع کر دیا. اب یہ یعنی اعلانیہ تبلیغ شروع ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات پڑھتے اور پچھلے رسولوں کا پیغام سنایا کرتے کہ جو پچھلے رسول آئے تھے وہ بھی یہ پیغام دیتے تھے. یعنی میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں کہ جو یہ پیغام دے رہا ہوں، پچھلے رسول بھی یہی پیغام دیتے تھے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی. یعنی شروع میں جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ کیا، دو چیزیں، ایک تو پیغام تبلیغ کا دینا اور دوسرا کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں جا کر سب کے سامنے عبادت کرتے تھے، یعنی نماز ادا کرتے تھے. اب آپ سوچیں کہ اس وقت کوئی اور صحابہ نماز نہیں پڑھے، صرف کون نماز پڑھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس کو امیجن کریں کہ تمام کعبہ کے گرد ٹولیوں میں یہ تمام مشرکین مکہ بیٹھتے تھے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کرنا کتنے کانفیڈنس کی بات ہے اور کتنا ایک چیلنجنگ ہے کہ آپ تمام لوگ جو آپ کے دشمن ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کے اور آپ عبادت کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھتے تھے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ ایک ہوتی ہے کہ آپ تبلیغ جب کرتے ہیں تو آپ تبلیغ کا میسج دیتے ہیں، اور تبلیغ کا ایک اور بھی جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے عمل سے بتاتے ہیں. یہ کانفیڈنس آپ سب نے اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا ہے کہ جب بھی وہ کبھی بھی تبلیغ کی بات ہو یا کبھی بھی نماز پڑھنا ہو، کیونکہ جو بچے اسپیشلی باہر پڑھنے چلے جاتے ہیں ان کو سب سے بڑا کیا شرم آتی ہے کس چیز میں، کہ ہم لوگوں کے سامنے کیسے نماز پڑھیں. یہ کانفیڈنس اپنے بچوں کو دینا بہت ضروری ہے کہ بیٹا یو آر آن دا رائٹ پاتھ، آپ صحیح راستے پہ ہو. تو اگر کہ تمام لوگ بھی نماز نہیں پڑھے تو آپ کو نماز پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، کوئی آپ کے اندر کمپلیکسز نہیں ہونے چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھتے لوگ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ دیکھ کے اب مسلمان ہوتے جا رہے تھے. گھر گھر میں اسلام جو ہے پھیلتا جا رہا تھا. ایک ہی گھر کے اندر کسی کا باپ مسلمان ہو گیا تو بچے مسلمان ہوئے، بچے ہوئے تو والدین نہیں ہوئے، بہن ہوا تو بھائی نہیں ہوا. اس طریقے سے ہر طرف ڈفرینٹ لوگوں کے اندر کہتے ہیں کہ ڈسٹریبیوٹ ہونے لگے لوگ. حج کا زمانہ آنے لگا. اچھا حج جو ہے پہلے بھی تھا، ٹھیک ہے، یعنی اس سے پہلے، یعنی آج ہم دیکھتے ہیں کہ حج اسلام نہیں لے کر آیا، اسلام سے پہلے بھی لوگ حج کرتے تھے. اس کو اسلام نے بھی ایکسیپٹ کیا اور اسلام کے اندر بھی حج رائج ہے، لیکن ان کے حج کا طریقہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھا. کیسا حج کرتے تھے؟ ننگا طواف کرتے تھے اور اس طریقے سے اپنے بڑے جو بت تھے ان کی جو ہے بڑے ان کا نام لیا جاتا تھا اور ان کو بلند کیا جاتا تھا. یہ ان کے حج کا طریقہ تھا. لیکن اس کے باوجود یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اب حج کا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وقت آ گیا تو اب تھا ڈیفینیٹلی حاجی جب آتے تھے تو صرف یہ نہیں کہ مکہ کے اندر والے لوگ حج کریں، باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں. آج بھی ایسا تھا، باہر سے ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے. تو باہر کے جو قبائل تھے وہ بھی حج کرنے کے لیے آنے لگے. سب سے بڑا اب ان کے لیے ایک چیلنج یہ تھا کہ جب لوگ آئیں گے اور ان کو پتہ لگے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اس چیز کو کیسے چھپایا جائے، کیونکہ اب تو یہ جنگل کی آگ تیرا بات پھیلنے شروع ہو جائے گی. تو سب لوگ جو ہے مل کے ان کی جماعت کا ایک بہت بڑا سردار تھا جو بہت عمر رسیدہ بھی تھا اور مرتبے والا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا نام کیا تھا؟ ولید بن مغیرہ. یہ سب اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں کیونکہ حج کا وقت آ گیا ہے، اب سب لوگ آئیں گے. تو ولید بن مغیرہ نے کہا تم لوگوں کو اب اس بات کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ تم لوگوں کو کیا اس چیز کے بارے میں جسٹیفیکیشن دو گے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتاؤ گے، اس لیے کہ یہ بات تو ہر ایک کو پتہ لگے گی ہی لگے گی. میں نے کہا اچھا آپ ہمیں بتائیں. کہتے نہیں تم مجھے بتاؤ اور میں سنوں گا. اب آپ ولید بن مغیرہ کون تھا آپ کے خیال میں؟ کیا لگتا ہے اس کے کہ کون تھا ولید بن مغیرہ؟ ولید نام کس کے ساتھ آتا ہے؟ خالد بن ولید. اب یہ ولید بن مغیرہ خالد بن ولید کا باپ ہے اور سب سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن. اس کے 10 یا 12 بیٹے تھے اور یہ جو ہے قریش کے بڑے لوگوں میں سے تھا، عمر رسیدہ تھا، ایک بڑا سردار تھا، بہت اس کا مرتبہ تھا اور یہ ہر وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پہ تلا رہتا تھا. قریش والے جو ہیں اس کو بہت زیادہ مانتے تھے کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک عمر کے ساتھ آپ کے اندر ایک حکمت وزڈم بہت ہوتی ہے تو لوگ اس کے پاس آتے تھے.
تو اینی وے اب آپ دیکھیں کہ اس سے کتنی، میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ایک شخص جو سب سے بڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اسی کا بیٹا اسلام لے کر آتا ہے، اور اسلام کے لیے کتنی بڑی اس نے جنگیں کی. کیا آپ جانتے ہیں خالد بن ولید نے کتنی جنگیں کی تھی اسلام کے لیے؟ 99 جنگیں کی تھی، اور ان کے جسم کا ایک حصہ ایسا نہیں تھا جس کے اوپر تلوار کا نشان نہ ہو، لیکن وہ اپنے جسم پہ ہی یعنی اپنے بستر پر ہی فوت ہوئے تھے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو اٹھا لے اپنے کام کے لیے، اللہ بہتر جانتا ہے. ہم کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہو سکتے. اینی وے ولید بن مغیرہ نے لوگوں سے کہا کہ اچھا تم کیا کہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم کہیں گے وہ کاہن ہے. ٹھیک ہے، تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہن کو دیکھا ہے، نہ ان کی اس جیسی گنگناہٹ ہے اور نہ اس جیسی تکبندی، یعنی جیسے کاہن باتیں کرتے ہیں یہ تو کرتے ہی نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم یہ لوگوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کہہ دیں گے کہ وہ پاگل ہے. تو اس نے کہا کہ وہ پاگل نہیں ہے، ہم پاگل پن کو بھی جانتے پہچانتے ہیں، اس میں نہ پاگلوں کی سی گھٹن ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں، نہ بہکی بہکی باتیں. یعنی پاگل شخص جو ہوتا ہے اس طریقے سے باتیں کرتا ہے یا بہکا ہوا ہوتا ہے، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے. لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم کہہ دیں گے کہ یہ شاعر ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ جو ہے قسمیں جانتے تھے مکہ کے رہنے والے جو ہے شاعری کے بارے میں، اور علم میں اتنا ان کا ایک پختہ علم تھا ان کا. تو انہوں نے کہا کہ ہم سب جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ شاعر بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو چیز کہتا ہے یعنی کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا تھا کلام، وہ شاعری نہیں تھی، دو کہ وہ دلوں پہ اثر کرتا تھا لیکن شاعری نہیں تھا. لوگوں نے کہا اچھا تو پھر ہم کہہ دیں گے کہ وہ جادوگر ہے. اس نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادو اور جادوگروں سب کو دیکھا ہے، اس میں نہ جھاڑ پھونک ہے اور نہ گرہ بندی. یعنی گرہ بندی کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کو دھاگے باندھے جاتے ہیں یا جادو کر کر کے ایک ہی گرہ باندھی جاتی ہے اور اس پہ پھونکا جاتا ہے. تو دیکھا وہ بھی وہ یہ نہیں کرتے، تو ہم یہ بھی لوگوں کو نہیں ایکسکیوز دے سکتے، یہ جسٹ کہہ سکتے کہ بھئی یہ جادوگر ہے. لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم ہی بتا دو، آپ ہی بتائیں کہ ہم پھر کیا کہیں گے. تو اسے کہا کہ ٹھیک ہے میں کل بتاؤں گا. مطلب آپ سوچیں کہ اگر آپ اس کو بیٹھ کے خالی ولید بن مغیرہ کی اندر وہ سرداری کی صلاحیتیں دیکھیں، اس کا انداز دیکھیں کہ جب اس سے پوچھنے کے لیے آیا خود مشورہ نہیں دینے لگا، کہا اچھا تم مجھے بتاؤ، اور جب مشورہ لوگوں نے دیا تو ان کو صحیح طریقے سے اس کا جواب دے رہا تھا. یعنی اس کے اندر کتنی سرداری کی کوالٹیز تھی ولید بن مغیرہ کے اندر. کہنے لگا اچھا، کہتا ہے کہ میں سوچ کے بتاؤں گا. تو نیکسٹ ڈے جب لوگ آئے اس کے پاس پوچھنے کے لیے کہ اچھا بتائیں ولید بن مغیرہ سے، تو کہنے لگا واللہ اس کی بات میں مٹھاس اور رونق اور تازگی ہے. اب یہ خاص جو ہے نا یہ الفاظ اتنے خوبصورت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اس کی جڑ پائیدار اور اس کی شاخ پھلدار ہے، تم جو بھی کہو گے واضح ہو جائے گا کہ وہ باطل ہے. یعنی تم جو اس کے بارے میں کہہ رہے ہو غلط بات، وہ ڈیفینیٹلی کنفرم ہو جائے گا وہ تو تم جھوٹ کہہ رہے ہو، باطل ہے. ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ یہ کہو کہ وہ جادوگر ہے اور اس کی بات میں جادو ہے. یعنی وہ جادوگر کیسے کہ اس کی بات میں جادو ہے، اور اس کے ذریعے باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں اور آدمی اور اس کے خاندان میں تفرقہ ڈال دیتا ہے. یہ سب سے بہترین چیز ہے کہ جو تم ان کے بارے میں کہو. یہ بات طے کر کے وہاں سے لوگ اٹھ گئے اور حج کے لیے آنے والوں کی راہ میں بیٹھنا شروع کر دیا. اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا ہے اس سے آپ کی بات کا ذکر کرتے اور ڈراتے. نتیجہ یہ ہو کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور سننے سے پہلے ہی آپ کا معاملہ جان لیا. کتنے لوگ نہیں ملے اور ان کو جا کے بتاتے رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو ایون یہ کہ کسی سے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھی ملے، اس کو جا کے پیغام نہیں بھی دیا، لیکن وہ ان کے بارے میں جان گیا تھا. کیا بات آپ کو اس سے سمجھ آتی ہے؟ کیا اس میں خیر نظر آتی ہے؟ میں اس خیر کا پوچھ رہی جو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پھیلائی ہے کہ بسائڈ دیٹ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب تک پہنچتی جا رہی ہے، اور ہر ایک انسان جو سن رہا ہے اس کے اندر کیوریوسٹی پیدا ہو رہی ہوگی کہ اچھا دیکھی تو صحیح وہ کیا بات ہے. ہوتی ہے نا، اب کسی بچے کو کہہ دے یہ بات مت کرنا، اب اس کے اندر مزید اچھا اب تو میں ضرور کر کے دیکھو آخر ہے کیا چیز. تو وہ لوگوں کے اندر ایک کیوریوسٹی پیدا ہونے لگی کہ اچھا وہ کیا بات ہے، کیا کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں اس کے بعد جب حج کے دن آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کو مجموعہ اور ڈھیروں میں جا کر ان کے اسلام کی طرف بلانا شروع کیا. آپ فرماتے تھے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب رہو گے. صرف کتنی بات؟ لا الہ الا اللہ کو کامیاب ہو جاؤ گے.
ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا، جھٹلاتا جاتا اور تکلیف بھی پہنچاتا۔ اس طرح اس حج سے جب حجاج واپس ہوئے تو پورے عرب میں آپ کا چرچا پھیل گیا۔ کتنی چیزیں اس میں، ابو لہب کا کردار، آپ کا چچا ہے، اور آپ سے یہ ابو لہب اتنی محبت کرتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس نے اپنی لونڈی جو ہے آزاد کر دی اس خوشی میں۔ ہم نے یاد ہے پہلے اس کے بارے میں پڑھا ہوا، اور آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حق کا پیغام دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یقین کرو اور پھر میری رسالت پر ایمان لے آؤ، تو یہ کیا کر رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پیغام دے رہے ہیں اس کے پیچھے پیچھے یہ چل رہا ہے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں ان کے پیچھے ایک شخص بار بار چلتا جا رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا یہ کون ہے، تو پتہ لگا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کون ہے، چچا ہے، اور جو صرف اس کا کام کیا تھا کہ لوگوں کو یہ کہنا کہ یہ جو پیغام بات کہہ رہے اس کو جھٹلا دو، یہ کام تھا ابو لہب کا۔ پھر اس کے بعد حج کے بعد جب قریش اپنے گھروں کو واپس آ کر مطمئن ہو چکے تو انہوں نے اس مسئلے کی مکمل حل کی طرف توجہ دی اور غور و فکر و باہمی رائے مشورے سے کئی تدبیریں طے کی جن کے متعلق ان کا اندازہ تھا کہ ان سے اسلامی دعوت کا کام تمام کیا جا سکتا ہے۔ کتنے مطمئن تھے، سوچیں اس وقت یہ قریش مکہ کہ ہم نے حاجیوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گمراہ یعنی بدگمان کر دیا ہے، اینڈ وی ڈیڈ آور جاب ویری نائسلی۔ اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب تو وہ لوگ بدگمان ہو گئے ہیں اور اب مزید ہم کون سی ایسی باتیں کر سکتے ہیں جن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں ان کو نقصان دے دیا جا سکے، ان کو ٹونٹ کیا جا سکے۔ سب سے پہلے اس کے لیے کیا کرتے تھے، ہنسی اڑاتے تھے، مذاق اڑایا جاتا تھا۔ انسان کون شخص ہنسی اڑاتا ہے یا مذاق اڑاتا ہے؟ جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، جو دوسرے کو اپنے سے نیچا سمجھتا ہے۔ اور کتنے لوگ آپ دیکھیں کہ محفل میں آپ کوئی بہت اچھی بات کریں اور وہ مذاق کی بات کر کے اس بات کو جو ایک اچھی بات ہے اس کو ایک دم سے ختم کر دیتے ہیں، وہ پورا ماحول بدل جاتا ہے اور لوگ اس کی طرف توجہ دینے کی بجائے کیا کرتے ہیں، اس مذاق پر اس پہ پڑ جاتے ہیں، ہنسی ٹھٹے اڑانے لگتے ہیں اور جو اصل میسج ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ چاہے کبھی آپ کے لباس کے اوپر، آپ کے حجاب کے اوپر، آپ کے ظاہر کے اوپر، آپ کی دین کی کلاس کے اوپر مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے؟ جسٹ ٹو ڈیگریڈ یو۔ تو اس کا مقصد کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا، بہت لوگ دین کیوں پھیلانا چھوڑ دیتے ہیں، کیوں دین پہ چلنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کے مذاق اڑانے کی وجہ سے۔ آج ہمارے بچے اور ہم کیوں نہیں دین کی ایک اصل شکل بن سکتے، کیوں؟ لوگ مذاق اڑائیں گے، ڈریس کوڈ، ہم قرآن کلاس میں جا رہے ہیں، اگر ہم اچھی بات کریں یا پھر ہم 5 وقت نماز پڑھے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے، اچھا تم تو بڑے ایکسٹریمسٹ ہو۔ اور یہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں اس وجہ سے لوگ پھر پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں اس پر جادو کر دیا گیا ہے، شاعر ہے، پاگل ہے، کاہن ہے، اس کے پاس شیطان آتا ہے۔ یہ کون ہے شیطان؟ جبرائیل علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ شیطان، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، بناوٹی ہے وغیرہ۔ جب آپ کو آتے جاتے دیکھتے تو غصے اور انتقام کی نظر سے یوں دیکھتے گویا کھا جائیں گے، اور حقارت امیز لہجے میں کہتے یہی ہے جو تمہارے خداؤں پر انگلی اٹھاتا ہے۔ اتنی نفرت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے۔ کمزور صحابہ کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ لو تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آ گئے، ارے یہی ہیں جن پر اللہ نے ہم کو چھوڑ کر ان پر احسان کیا ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ صحابہ جو ایک غلام اور غریب طبقے مفلس ہیں ان کو کس کس طریقے سے ٹونٹ کیا جاتا تھا کہ یہ زمین کے بادشاہ ہیں۔ ان کا نقشہ اللہ نے یوں کھینچا کہ مجرم ایمان لانے والوں کی ہنسی اڑاتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہی لوگ گمراہ ہیں، حالانکہ انہیں ان کا نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ کبھی بھی کسی کو آنکھوں کے اشارے سے دوسرے کی طرف اشارہ کرنا نا کہ اس کے لباس کی طرف دیکھو یہ کیسے کپڑے، یہ سب اس کیٹیگری میں آتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے کہ کسی کو ابھی مذاق اڑایا جائے، کسی کو اپنے سے کم درجے کا سمجھا جائے، ہم چاہے وہ کچھ بھی لگتا ہو، نو میٹر واٹ، آپ سر سے لے کر پاؤں تک بھی ایک دین کے اٹائر میں ہے،
لیکن اگر کوئی شخص دوسرا نہیں ہے تو ہم یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے کل وہ کوئی ایسی اس کی ایسی نیکی ہو کہ اللہ کو وہ زیادہ پسند ہو، ہم سے بہتر ہو. ہم نے جب عمل کرنا ہے تو اپنی ذات میں کرنا ہے، اپنی ذات کے اندر فوکس کریں. میرے اندر کیا خامیاں، میں کیسے بہتر بنا سکتی ہوں، لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کے بارے میں ہمیں اس پہ مکلف نہیں بنایا گیا، ہم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے. پھر مشرکین نے ہنسی اور ٹھٹے اور تارہ زنی کی اتنی کثرت کر دی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے متاثر ہونے لگی. اب جب ایک ایکسٹریم ہو جاتی ہے نا مذاق اڑانے کا، تو اس شخص کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھار فیل ہونے لگتا تھا کہ شاید واقعی کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے کوئی غلط فہمی ہے، یعنی شاید ایسا تو نہیں کہ میں کوئی ایک الوژن میں ہوں یا میں کوئی ایک سوچ رہا ہوں کہ ایسی چیز ہے جبکہ حقیقت ایسی نہ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ یاد رکھیں کوئی بھی ہمارے حالات ہوں، جیسی بھی کوئی مشکلات ہوں، جیسی بھی تکلیف سے آپ گزری ہو، جو بھی آپ کی زندگی کے اپنے حالات ہیں، آلویز ریمبر اللہ جانتا ہے. آج وہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا تھا اور ان کی وجہ سے آپ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کھڑے ہوئے اور آج پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا. کیا 9/11 سے زیادہ اسلام پہلے کبھی پھیلا تھا؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب خاکے بنائے گئے اور جب قرآن کی بے حرمتی کی گئی اس سے پہلے کبھی اسلام پھیلا تھا؟ اور وہ شخص جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق ہو رہا تھا سب سے پہلے وہ اسلام لے کر آئے. کیوں؟ کیونکہ وہ کیوریوسٹی پیدا ہو گئی. اچھا جانے تو صحیح یہ جس کا مذاق ہو رہا ہے وہ ہے کیا چیز، اور جانتے 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 وہ جان گئے کہ اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے. یہ قرآن یاد رکھے دلوں پر سکے. جو بار بار کہہ رہے نا کہ وہ شاعری ہے، اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں کہ وہ ایسا کلام ہے جو لوگوں کے اندر جدائی ڈال دیتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اس کلام کی تاثیر ہے. کوئی چیز کسی کو نہیں بدلتی، اگر بدلتا ہے تو صرف یاد رکھیں یہ قرآن بدلتا ہے. کتنے آپ درسوں میں چلے جائیں، کتنا آپ دین پڑھ لیں، کوئی فرق نہیں آئے گا آپ کے اندر. اور اگر فرق آئے گا تو قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے آئے گا. یہ قرآن وہ ایک زندہ کلام ہے کہ واقعی جو دلوں کو بدلتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوا تھا، کسی کتاب میں نہیں آیا تھا. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آپ کیا کریں اس کے ریٹرن میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے. تمام مخالفتوں کا، تمام دشمنیوں کا صرف حل کیا بتایا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو اور اللہ کی عبادت کرو. کب تک؟ کب تک کرنی ہے؟ جب تک موت نہ آ جائے. جب تک موت آ جائے تب تک کرتے رہنا ہے. پھر اسی طریقے سے اس سے پہلے آپ کو تسلی بھی دے گی انک کفیناک المستہزئین، کہ ہم آپ کے لیے استہزا یعنی جو مذاق اڑانے والوں کے معاملے میں کافی ہیں. اور جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں انہیں بہت جلد نتیجہ معلوم ہو جائے گا. اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی حرکت کے لیے باعث وبال ہو گئی. چنانچہ فرمایا آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا جس کا نتیجہ یہ رہا کہ خود ان کا مذاق اڑانے والوں کے لیے اسی کے مذاق نے ان کو گھیر لیا. نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا. کیا جو مذاق اڑانے والے ہیں ان کا نام لینے والا کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. چاہے وہ ولید بن مغیرہ ہو، چاہے وہ ابو جہل ہو، چاہے کہ وہ جو ہے ابو لہب ہو، کوئی بھی نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور غریب صحابہ جن کے بارے میں بھی آج پڑھیں گے کیسے کیسے ان کو تکلیف دیتے تھے، نقصان دیتے تھے، آج ان کا نام رہتی دنیا تک رہے گا. کیا نان مسلمز عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نہیں جانتے؟ کیا نان مسلمز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نان مسلم نے وہ کتاب لکھی تھی نا کہ دنیا کی سب سے 100 بیسٹ پرسنالٹیز میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسے کتاب میں لکھا تھا. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کے آپ کے لیے کافی ہے. جو مذاق اڑانے والا ہے ان کی مذاق کی طرف توجہ دینے کی بجائے زندگی میں آپ فوکس کریں کس چیز کی طرف جو آپ کو فائدہ دے رہی ہے، جو آپ کے لیے بینیفیشل ہے، نہ کہ لوگوں کو جواب دینے میں، ایکسپلینیشن دینے میں، اور میں نے اس لیے کیا اور میں نے یہ نہیں کیا اور میں نے کیوں کیا اور میں کیوں جا رہی ہوں. کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو بیٹھ کے ایکسپلینیشن دینے کی. وقت اپنے وقت کو ضائع کریں، اپنے وقت کو پروڈکٹیو بنائیں. پھر کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روکنا. دوسرا کیا طریقہ تھا؟ تدبیر تھی کہ لوگوں کو روکا جائے.
چنانچہ انہوں نے طے کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں تو خوب شور مچا دو، اتنا شور کرو کہ لوگ وہاں پہ یعنی موقع ہی نہ مل سکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرنے کا۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی دین کی بات کرے تو لوگ بیچ میں شور اور غول اور ہنسی مذاق اتنی چیخ و پکار ہوتی ہے کہ وہ دین کی بات پیچھے رہ جاتی ہے، یا پھر کیا کہتے ہیں پلیز اس کو تو بند کرو، اب ہر وقت تم لوگوں نے اپنا درس لگا دیا ہوتا ہے، ہر وقت بس ایک ہی بات کرتے رہتے ہو۔ ایگزیکٹلی قریش مکہ ایسے کرتے تھے۔ مشرکین اس تجویز پر عمل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو خوب تاکید کی، بڑی سختی اور پختگی سے اس پر عمل بھی کیا۔ چنانچہ ان کے مجمع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کا جو پہلا موقع ملا وہ نبوت کے 5ویں برس رمضان کے مہینے میں ملا۔ سوچیں، فرسٹ ٹائم جب قرآن پبلک میں پڑھیں، کب؟ 5ویں سال، 5th ایئر میں جا کے پڑھیں۔ 5 سال کوئی آپ نے قرآن پبلک میں نہیں پڑھا، اور اس موقع پر آپ نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی تھی۔ معاملہ اس قدر سخت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے، اور یہ تلاوت زیادہ تر رات کو تہجد کی نماز میں ہوا کرتی، تو یہ لوگ قرآن کو، اس کے اتارنے والے کو اور اسے لانے والے کو گالیاں دیتے تھے۔ اس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جاتا تھا، یعنی پبلک میں سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن جیسے اسی میں ہے کہ صحابہ نے مشورہ کیا کہ بھئی اب رسول صاحب ہم میں سے بھی کوئی اس چیز کی ہمت کرے کہ چلو جا کے پبلک میں ہم بھی قرآن کی تلاوت کریں۔ تو ایک صحابی ابن مسعود، ٹھیک ہے، یہ اس کے کافی دیر کی بات کی جب وہ اسلام لے آئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ میں جا کے کل حرم میں تلاوت کروں گا۔ تو ان سے سب صحابہ نے کہا کہ نہیں آپ نہ جائیں، کیونکہ آپ یمن سے ہیں، آپ کے پیچھے، کیونکہ ان کا ایسا تھا کہ قبیلے کی بیک جو ہے نا بہت بڑی سپورٹ تھی۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو ایک سپورٹ تھی اپنے چچا ابو طالب کی، تو ان کو تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، آپ کی کوئی پیچھے سپورٹ نہیں ہے، تو آپ پلیز ایسا کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں کل جاؤں گا۔ تو انہوں نے جا کے پبلک میں سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ پہلے تو ان کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، بڑا خوبصورت لگا وہ کلام، ویسے بھی سورہ رحمان کی جب بھی آپ تلاوت سنیں سو بیوٹیفل کہ تلاوت جب شروع کی تو پہلے تو ان کو سمجھ گیا، پھر ان کو لگا کہ یہ تو وہی کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے خوب ابن مسعود کو مارا، اتنا مارا تھا کہ قریب تھا کہ وہ مر جاتے، اور ان کو پھر اس حالت میں چھوڑ دیا تھا، اور صحابہ ان کو واپس لے کر ان کو کہا کہ ہم نے آپ کو منع کیا تھا اس چیز سے کہ آپ مت قرآن کی تلاوت کریں پبلک میں۔ تو ذرا سی آنکھ کھلی ہوش ہو تو کہتے کل میں دوبارہ جاؤں گا تلاوت کرنے کے لیے۔ یہ ایمان تھا۔ ابن مسعود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن ابن مسعود نے 70 کے قریب صورتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ون ٹو ون ڈائریکٹ سیکھی تھی، اور انشاءاللہ جب یہ اسلام کے ان کے یہ کیسے اسلام لے کر آئے تھے اس کے بارے میں جب انشاءاللہ آئے گا تو پھر بتاؤں۔ اس کے بعد یہ ہو گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اپنی نمازوں کو جو ہے نہ اتنی اونچی آواز میں پڑھیں نہ اتنی آہستہ آواز میں پڑھیں، بلکہ بیچ کا راستہ اپنائیں جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تاکہ وہ اس چیز پہ ریئیکٹ نہ کریں۔ اس تدبیر کا حصہ یہ تھا کہ نضر بن حارث، یہ ایک شخص ہے، یاد رکھیں اس کا نام، نضر بن حارث، اس نے کیا کیا کہ یہ شام گیا، اور شام سے یہ جا کر ایسے لوگوں کی کہانیاں لے کر آئے گا جو دارا اسکندر اور رستم اسفندیار کے قصے سیکھ کر آیا، اور جہاں مجلس میں جمتی وہاں یہ داستان سرائی شروع کر دیتا۔ آج بھی یہ داستان سرائی ہوتی ہے، سٹوری ٹیلنگ، اور لوگ بڑے خوش ہو کے لیلا مجنوں کے پتہ نہیں کیا کیا جا کے کہانیاں سنتے ہیں، اور وہ ان کی پرانی باتیں، اور اس کو کتنا کہ کیا خوبصورت اردو کا انداز ہے۔ ایگزیکٹلی یہی نضر بن حارث کرتا تھا، اور کیا کرتا تھا کہ کبھی اس کو پتہ لگتا کہ کسی مجلس میں آپ واعظ و نصیحت کریں تو وہاں پہ کیا کرتا تھا، وہاں پہ یہ باتیں شروع کر دیتا اور کہتا کہ دیکھو محمد سے زیادہ میری بات اچھی ہے، تو میری بات سنو، یہ زیادہ خوبصورت ہے۔ اور اس نے کیا کیا تھا، ایک اور قدم آگے بڑھا اور ایسی گانے بجانے والی لونڈیاں خرید کے لے کر آیا، اور جو شخص بھی اسلام کی طرف مائل ہونے لگتا اس لونڈی کو اس کے پیچھے لگا دیتا کہ اب تم کیا کرو، تمہارا کام کیا ہے، اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ، اور اس شخص کو سمجھا کہ محمد جس کی طرف بلا رہے ہیں یہ جو میں تم گانے گا رہی ہو یہ اس سے بہتر ہے، جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ یہ لہو الحدیث کیا ہے لہو الحدیث؟ میجورٹی علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ لہو الحدیث سے مراد گانے بجانے کے آلات ہیں، جس میں عبداللہ بن ابن مسعود اور عبداللہ بن عباس اور بہت سارے علماء شامل ہیں۔ اور
کیا کہتے تھے؟ میں دوبارہ ریپیٹ کروں، قرآن کی محفلوں سے زیادہ یہ گانے بجانے انٹرسٹنگ ہے، اور اس کی محفلیں بجاؤ اور اس کی محفلیں سنو، کیونکہ یہ تو گانا تو بالکل کیا کرتا ہے، روح کا کیا ہے، غذا ہے. آج یہ باتیں کرتے ہیں نا لوگ، روح کی غذا ہے. اور اگر آپ ان کو کہیں یہ لاول الحدیث تو کہتے ہیں بس تم دین والے سارا دن بس ایکسٹریمزم، اور پھر اس کو ایکسٹریمزم کہا جاتا ہے. اینڈ یقین کرے قدر اللہ کے ابھی کچھ دن پہلے، کیونکہ اب تو بہت عام سی ہے نا، لوگ اپنے گھروں میں گانے کی محفل کرتے ہیں، جی گانے والا آ رہی ہے. وہ تو کوئی ایک تھی، تو میرے ہسبینڈ مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ ہمیں بھی بلا رہے ہیں نا، تو میں یہی جب سبق پریپیئر کی تھی میں ان کو بتا رہی تھی، سوچے ایگزیکٹلی یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. نذر بن حارث یہی کرتا تھا کہ وہ گانے بجانے اور اس کے اندر اتنا لوگوں کو محو کر دو کہ لوگ اصل سے ہٹ جائیں. کیونکہ جب میں نے کلاس شروع کی تھی کیا بات کی، جب آپ کے پاس کوئی پروڈکٹیو چیز نہیں ہوگی تب آپ خیر کی طرف نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا، شر کی طرف جائیں گے. کسی چیز کی طرف جانا ہے، گلاس کو فل تو ہونا ہی ہے. تو اپنی روح کو قرآن کی تلاوت سے تسکین دے. پھر کیا کرتے تھے، اس آیات کے سورہ لقمان کی یہ آیات ہیں کہ بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ بغیر علم کے لوگوں کی راہ سے گمراہ کر دیں، اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں اور اس سے مذاق بنائیں. ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. پھر کیا کرتے تھے، شک و شبہات پیدا کرتے تھے، جھوٹے پروپیگنڈا کرتے تھے. اس میدان میں قریش نے بڑی سرگرمی دکھائی اور بڑا تفنن اختیار کیا. چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ محض اوٹ پٹانگ خواب ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اور دن میں اس کو تلاوت کرنے لگتے ہیں. یعنی اب قرآن کے بارے میں انہوں نے کیا کیا باتیں کرنی شروع کر دی. سب سے پہلی بات، خواب دیکھتے ہیں صبح اٹھ کے کہنے شروع ہو جاتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ خود انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے. یا پھر کیا کہتے ہیں کہ اسے کوئی انسان سکھاتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ ان کو کوئی غلام ہے جو یہودی تھا وہ سکھاتا ہے. آج بھی لوگ یہ بات کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ بات، کہ جو یہ تم مسلمان بات کرتے ہو یہ تو تمہارے پیغمبر نے کسی سے سنا ہوا، کسی شخص سے سیکھا ہوا آگے کہا تھا، اینڈ پیپل اسٹارٹڈ بلیونگ ہم ایز اے پروفٹ. یہی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تب سے کہی آ جا رہی ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، محض جھوٹ جسے لوگوں کی مدد سے انہوں نے گھڑا ہے. یعنی سب مل جل کر گھڑتے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ تو پہلو کے افسانے ہیں جسے انہوں نے لکھوا لیا ہے اور اب یہ صبح شام تلاوت کیے جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں ان کے پاس ایک جن یا شیطان آتا ہے جو ان کی طرف قرآن لے کر آتا ہے، جو جیسے کائنوں پر شیطان اترتا ہے ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کوئی شیطان اترتا ہے، وہ ان کو بتاتا ہے اور پھر یہ نیکسٹ ڈے اٹھ کے ہمیں بتانے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں، وہ ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو پکے جھوٹے اور گناہ گار ہیں. سیکھنے والی بات کیا ہے اس میں کہ شیطان کس پہ اترتے ہیں، جو پکے جھوٹے، جھوٹ بولنے والے پر اور گنہ گار پر شیاطین آتے ہیں. اگر کوئی انسان اپنا تعلق قرآن کے ساتھ کرتا ہے، کوئی حق کے راستے پہ چل رہا ہے، تو شیاطین اس پہ نہیں ہوتے، شیاطین جھوٹے گنہ گاروں پہ آتے ہیں. یعنی شیطان صرف ایسے ہی انسانوں پر اترتے ہیں جو جھوٹے ہوں، بدکار ہوں، گناہوں پہ لت پت ہوں. جبکہ میں ایسا انسان ہوں کہ تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا. مانتے تھے یہ بات کہ آپ صادق ہیں اور نہ مجھے کسی طرح کی کوئی برائی یا بدکاری پائی ہے. پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ قرآن شیطان کو اترا ہوا ہو. کبھی کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کا جنون ہو گیا ہے جس کے اثر سے وہ عجیب و غریب قسم کے معنی و مطالب سوچتے ہیں. آج بھی لوگ نہیں یہ باتیں کرتے ہوتے کہ بس قرآن نے ان کو مجنون بنا دیا، بالکل یہ پاگل ہی ہو جائے، بس ایک ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں. ہر بات کو آپ کے ظاہر کی وجہ سے دین کو کی طرف ٹھوک دیں گے. اور بہت لوگ آپ کو یہ بھی کہیں گے جب سے تم نے قرآن پڑھنا شروع کیا تمہیں بڑا تکبر آ گیا. اب یہ بھی ان کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے. مت ڈرا کریں اس چیزوں سے، مت کمزور پڑے. ایز فار ایز آپ اپنی ذات میں اپنی اندر آپ کے عاجزی ہے اور اپنے آپ کو بار بار اپنا اصلاح کریں، اپنا تزکیہ نفس کریں، تو لوگوں کی باتوں سے کوئی پریشان یا ڈرنے کی بات نہیں. ایمان کیسے پکا ہوتا ہے؟ دعا اور آپ کے دوست آپ کو دین پہ چلائیں گے، ساتھ لے کے چلیں گے. اچھا دوست یہی ہے کہ جو آپ کو امر بالمعروف اور نہی المنکر کرے گا. ایسے دوست ایسی محفلوں میں جائے، ایسے دوست بنائے. کیوں کہ یہ مجھے نا دین کی طرف کھینچ کے لے کے جائے گا.
جس کو دیکھ کے اللہ یاد ہے. امام ابن قیم جوزی کہتے تھے اگر تم مجھے جنت میں نہ پاؤ تو میرے بارے میں سوال کرنا کہ وہ میرا دوست کہاں ہے، تو ایسے دوست بنائے. کیونکہ دوست جو ہے نا سب سے بڑا آپ کے لیے دنیا میں ایک خزانہ ہے، اچھا دوست جو دینی ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ انسان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہے. تو جو آپ کا دوست ہے آپ ویسے ہی ہوں گے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے شعراء اپنے اشعار ڈالتے ہیں لہٰذا وہ شاعر ہے اور ان کا کلام شعر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا کہ شعراء کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، تم دیکھتے نہیں وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جنہیں وہ کرتے نہیں. یعنی ایک جو گمراہ شاعر ہے اس کی یہاں پہ ڈیفینیشن دے دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی کہ گمراہ شاعر کون ہے، کہ جو بہکی ہوئی باتیں کرتا ہے، میدانوں میں بھٹکتا رہتا ہے اور کیا کرتا ہے کہ وہ بات کرتا ہے جو کرتا نہیں ہے. کبھی آپ نے وہ جو فحش شاعری ہوتی ہے اس کو کبھی سنا ہے؟ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لو، اس کے اندر جھوٹ، اس میں فحش کلام ہوتا ہے. اور کبھی آپ نے علامہ اقبال کی شاعری پڑھی ہے؟ لگتا ہے ابھی بس آپ اٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں، ایسے آپ کے اندر ایک جوش آ جاتا ہے ایک اسلام کا. تو شاعری اٹ سیلف ناپسندیدہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. جو شاعری کی جا رہی ہے وہ اٹ سیلف اس کو اچھا یا برا بناتی ہے. ٹھیک ہے. ایسے صحابی تھے کہ جو شاعری کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے جو بہت اچھی شاعری کرتے تھے، لیکن وہ شاعری کیسی ہوتی جو پروڈکٹیو تھی، جو ایک اچھا کلام تھا. ٹھیک ہے. یہ فحش کلام اس میں نہیں تھا. پھر اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کوئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں پائی جاتی. چنانچہ جو لوگ آپ کے پیروکار ہیں وہ اپنے دین میں، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کتنی اس میں اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں صحابہ کی کہ وہ لوگ کون ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں. وہ اپنے دین میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے تصرفات میں، اپنے معاملات میں، غرض ہر بات میں صحیح راستے پہ ہیں. ہم سب اپنے بارے میں دیکھیں، میرا دین، میرا اخلاق، میرا کردار، میرے معاملات، میں کس چیز کے ساتھ فالو کری ہوں وہ کیسی ہے. کیا وہ واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں. وہ لوگ کون ہیں؟ راست باز ہیں، یعنی سچے ہیں، پرہیزگار ہیں، نیکوکار ہیں. ان کو کسی معاملے میں بہکاوا یا گمراہی چھوڑ کر بھی نہیں گزری. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعروں کی طرح وادی میں ہاتھ پاؤں نہیں مارتے پھر رہے، بلکہ آپ کی دعوت و تبلیغ کا ایک خاص میدان ہے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دے رہے اس کا ایک خاص سبجیکٹ ہے. اب وہ کیا سبجیکٹ ہے؟ کیا ہے قرآن کا پیغام؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ. دس از دا میسج. ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے تھے. پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے کہ اور پھر سب سے بڑی بات ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی قول و فعل میں فرق نہیں تھا. وہ جو بات کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ قرآن. تو جو کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے. آج ہماری بات میں کیوں وزن نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمارے قول و فعل میں فرق ہے. ہم کہتے ہیں but many times we don't do. تو اسی لیے لوگوں پہ بات کیوں نہیں اثر کرتی؟ کیونکہ ہمارے قول و فعل میں فرق ہوتا ہے. ایز فار ایز جب ہمارے قول و فعل ایک ہو جائیں گے تو آپ چھوٹی بات بھی جو ہوگی نا اس میں اثر ہوگا. اگر چاہے کہ آپ کے والدین آپ کے بچے ہو، آپ کے دوست ہو، آپ کی اسٹوڈنٹس ہو، اگر ان کی باتوں میں آپ کوئی فرق نہیں آ رہا تو سوچے کہ کیا میرے قول و فعل میں فرق تو نہیں ہے؟ کیوں میری بات لوگوں پہ اثر نہیں کری؟ پھر کیا کرتے تھے؟ بحث و کٹ حجتی. مشرکین کو 3 بات کی بڑی حیرت تھی اور در حقیقت یہی 3 باتیں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان دینی اختلاف کی جڑ تھی. یعنی کیا 3 باتیں تھیں؟ ایک توحید کہ ایک اللہ کو ماننا، دوسرا رسالت، اور تیسرا موت کے بعد اٹھائے جانا. یہی 3 باتیں اب رسول، ابھی قرآن کوئی نازل نہیں ہوا، تھوڑی آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن میسج صرف یہی 3 رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے. تیسری اور آخری بات یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں ان کے پاس تعجب، حیرت اور کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بھلا ہم جب مر کر مٹی اور ہڈی بن جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ بھلا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ یہ واپسی تو بہت دور کی لگتی ہے. ہم میں سے کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی میری موت مجھ سے بہت قریب ہے؟ جب آپ کو یہ بات کا احساس ہوگا نا کہ میری موت مجھ سے قریب ہے
تو ہم سب کے عمل میں تبدیلی آئے گی. لیکن اگر ہمارے اندر یہ فلا ہے کہ ابھی ہم سمجھیں ٹھیک ہے بوڑھے ہو جائیں گے, بچوں کی شادیاں ودیاں کر لیں گے, ان کے بھی بچے جو ہو جائیں گے پھر آرام سے مریں گے, تو دین عمل نہیں آئے گا. آپ دیکھیے کسی کو بھی بچوں کے ایگزامز کے لیے کب پڑھتے ہیں؟ جب سر پہ ایگزام آ جاتے ہیں, جب ہوتا ہے کہ بس اب تو بیٹا پڑھنا ہی پڑھنا ہے. لیکن جتنا زیادہ ان کو ٹائم مل جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے اور سستی آ جاتی ہے. اچھا کر لیں گے, اچھا کل کر لیں گے, اچھا پرسوں کر لیں گے. تو یہاں پہ بھی یہی بات تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے پاسبل ہے, یعنی ہم سے لے کے ہمارے آباء اجداد پہلے سے لے کے جو مر گئے وہ دوبارہ اٹھیں گے اور پھر ان کا حساب کتاب ہوگا. امپاسبل. ان کی عقلیں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ جو ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں وہ کیسے دوبارہ اٹھ کے کھڑی ہو سکتی ہے اور کیسے وہ دوبارہ سے زندہ انسان بن جائے گا. تو کہتے ہیں کہ جب ایک دم ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے. سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اللہ پر جھوٹ گھڑ ہے یا پاگل ہے. اس کے کہنے والے نے یہ بھی کہا کیا موت آئے گی پھر اٹھائے جائیں گے پھر حشر ہوگا؟ امر یہ تو خرافات ہے, یعنی یہ سب کچھ جھوٹ ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم دیکھتے ہو دنیا میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائی بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے. کیا ہمیشہ دنیا میں ظالم کو اس کی سزا ملتی؟ نہیں ملتی. کیا مظلوم کو ہمیشہ اس کا حق مل جاتا ہے؟ نہیں ملتا. اس طرح احسان کرنے والا نیکوکار اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے اور اپنی برائی کرنے والا بدکار اپنی برائی اور بدکاری کی سزا پانے سے پہلے مر جاتا ہے. Isn't it true؟ کتنا بھی آپ احسان کریں ضروری نہیں ہے کہ جتنا آپ نے احسان کیا ہے اتنا آپ کو اجر بھی ملے. اور گناہ کرنے والے کو ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ بھائی اس کو دنیا میں بھی سزا مل جائے. اب اگر موت کے بعد کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے اور احسان کرنے والے نیکوکار کو انعام اور فاجر و بدکار کو سزا دی جائے تو پھر دونوں طرح کے لوگ برابر ٹھہرے. یعنی اگر آپ کے ذہن میں کبھی یہ آتا ہے سوال کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی, تو پھر تو اگر جہنم بنائی تو اسی لیے تو بنائی کہ بھائی لوگ جو بدکار ہے, فاجر ہے, گنہگار ہے, فاسق ہے, ظالم ہے, اس کو اس کی سزا دی جائے. ایک شخص ہے صبح شام دن رات دین کے اوپر عمل کر رہا ہے, دین کے ساتھ اپنا وقت لگا رہا ہے اور لوگوں کی مدد کر رہا ہے, حقوق العباد ادا کر رہا ہے, حقوق اللہ ادا کر رہا ہے. اور دوسرا شخص ہے جو کھیل کود گانا بجانا اپنی عیاشی کر رہا ہے, اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے. تو اگر کیا دونوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن برابر کر دے تو واٹ ڈو یو تھنک, کیا یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی اس لیے عدل کا دن رکھا ہے, مالک یوم الدین وہ ہے تاکہ ہر ایک کو اس کی جزا دی جائے. پھر اس کے بعد دونوں میں کوئی فرق نہ ہو بلکہ ظالم و بدکار, مظلوم و محسن اور پرہیزگار سے کہیں خوش قسمت ٹھہرا. یعنی اگر کوئی جو ہے نہیں ہوتا تو پھر تو ظالم جو ہے اور زیادہ بہتر ہو گیا پھر. حالانکہ یہ بات قطعاً غیر معقول ہے, عدل و انصاف سے اسے کوئی واسطہ نہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی خلقت کا نظام ایسی اندھے نگری اور ظلم و فساد پر رکھے. اور اس طریقے سے بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی, جس کے بارے میں بار بار یہ بتایا گیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا از حقیقت, اور تم ایسے ہی اٹھو گے کہ جیسے انسان اپنی نیند سے اٹھتا ہے نا, ایسے ہی مرنے کے بعد ہم سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اور انسان کی ہر چیز گل سڑ جاتی ہے سوائے اس کی ریڑھ کی چھوٹی جو پچھلی ہڈی ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے. اسی ہڈی سے انسان کو پیدا کیا پہلے, اور اسی سے دوبارہ انسان کو کھڑا کیا جائے گا, پیدا کیا جائے گا, اور پھر انسان حساب کتاب ہوگا. یہ سب ہو کر رہنا ہے, اور جتنا زیادہ اس پہ ہمارا یقین ہوگا اتنا زیادہ عمل کرنا آسان ہے. پہلی دفعہ کوئی چیز بنائی جانی مشکل ہوتی ہے, جب اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ بنا سکتا ہے تو نیکسٹ ٹائم بنانا کیا مشکل ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسری کیا چیز تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاملہ. تو اگر قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سچا, امانت دار, نیکوکار, پرہیزگار تسلیم کرتے تھے, مگر پھر بھی ان کے بارے میں کچھ شبہات تھے جن کی بنا پر وہ آپ کی نبوت اور رسالت تسلیم نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے. ان کا ایک بڑا گمان یہ تھا کہ نبوت اور رسالت کے مرتبے اور مقام کو اس سے کہیں بڑا اور اونچا سمجھتے تھے. وہ کیا کہتے ہیں کہ نبوت ہے, ایک رسول آ رہا ہے تو بہت بڑا مقام ہے, ایک عام انسان رسول نہیں ہوتا, نہیں ہو سکتا. ان کو یہ بات جو ہے نا بس یہی آ کے اٹک جاتی تھی, عام انسان کیسے رسول بن گئے.
ان کو یہ حیرت میں بات ڈالی تھی کہ یہ ایک رسول جو کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اللہ نے اس کو رسول بنا دیا، اس پہ وحی آتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ان کو یہ تھا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے اگر سوچا تو کوئی فرشتہ رسول بن کے آنا چاہیے تھا، یا پھر اس کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کو بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رسول بنا کے بھیجتے تو پھر کیا کہتے؟ یہ تو فرشتہ ہے، وہ تو ہمارے جیسا ہے ہی نہیں، تو وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے ویسا عمل۔ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجنے کے پر قادر نہیں تھا کہ وہ رسولوں کی مدد کرے؟ تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کبھار مسلمان کو بھی، جو ایمان لانے والوں کو بھی مصیبت میں اور تکلیفوں میں اور آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ تکلیفیں، یہ آزمائشیں انسان کو پختہ کرتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں، اور وہ زیادہ نکھر کے سامنے آتا ہے۔ اگر آپ کو کمفرٹ زون میں کوئی چیز ملے تو کیا اس کی قدر ہوتی ہے؟ کبھی نہیں ہوتی۔ اور جو چیز بہت ہی چاہت سے اور مشکلات سے اور تکلیفوں سے ملتی ہے اس کی کتنی چاہت ہوتی ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے کیا اس سے بڑی کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی اس بچے سے کیسی محبت ہوتی ہے ہمیں؟ کیوں؟ کتنی تکلیف سے وہ انسان کہے کہ وہ میں تو نیکسٹ ٹائم کبھی بچہ ہی نہ پیدا کروں، اتنی تکلیفوں کا سوچ لے پہلے، لیکن وہ جو اجر ہے نا اس کا، وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ انسان پھر سب بھول جاتا ہے ایک سیکنڈ میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی تکلیف دیتے ہیں مومن کو اسٹرانگ بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ مشرکین مکہ بھی ایک اللہ کو مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک اللہ ہے، وہ جانتے تھے کہ وہی خالق ہے، وہ جانتے تھے، وہ مانتے تھے کہ اس نے آسمان و زمین اور کائنات کی ہر چیز کو بنایا ہے، وہ جانتے تھے کہ وہی ہر چیز کا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہ جانتے تھے کائنات میں، زمین اور آسمان میں جو چیزیں ان سب کا مالک اللہ ہے اور اسی کی ملکیت ہے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، وہ جانتے تھے کہ انسان، حیوان، چوپائے، درندے، پرندے، ہر چیز کو اللہ رزق دے رہا ہے، حتیٰ کہ چونٹی کو بھی اور ذرے کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ ساری باتیں وہ مانتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں تھا ان کا، لیکن کس چیز کو نہیں مانتے تھے؟ انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تو ایک ہے، اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اس کی ذات صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کو بات کو مانتے تھے، لیکن ان سب باتوں میں اللہ کو ایک ماننے کے بعد وہ یہ کہتے کہ اللہ نے اپنے بعض مقرب اور مقبول بندوں کو، مثلا پیغمبروں، نبیوں کو اور اولیاء کرام اور بزرگان دین کو اور اچھے اور نیکوکار لوگوں کو اس دنیا میں بعض کاموں میں کچھ تصرف کرنے کا اختیار دے دیا ہے، اور وہ اللہ کے دیے اس اختیار پر چینج لا سکتے ہیں۔ اور وہ کہتے تھے کہ جیسے کیا ہے، اولاد دے دینا، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو یہ دے دیا کہ وہ لوگوں کو اولاد دے، یا پھر ان کو کیا کر دے، رزق دے دے، یا ان کی مصیبت، مشکل کشا کس کو کہا جاتا ہے؟ غوث اعظم، مشکل کشا، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، وہ کیا ہے؟ یہی مشرکین مکہ کرتے تھے۔ تمام نیکوکارے انبیاء جو تھے ان کو کیا کہتے تھے؟ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کیا ہے؟ رابطہ ہے، وسیلہ ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، کیونکہ ان کا خاص یعنی ایک درجہ ہے، یہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں، ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر سکتے ہیں۔ وہ بندوں کی ضرورتیں غیبی طریقے سے یہ لوگ پوری کر دیتے ہیں، تو اسی سے ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری مصیبتیں بھی دور کر سکتے ہیں، ان کے ذریعے ہماری بلائی ٹل جاتی ہے، اور یہ ان کے بلیفز تھے۔ آپ یہ سب پڑھ کے، سن کے، اور بے شک اپنی کتابیں پڑھ کے سوچیں کہ آج کے دور میں مسلمان کیا کچھ کریں، آپ کو پریکٹیکلی اس کی یہاں پہ اگزامپل نظر آئے گی۔ اور مشرکین نے اپنے ان خیالات کی بنا پر انبیاء اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین اور نیکوکار لوگوں کو اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنایا۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ شرک کیسے شروع ہوا تھا؟ نوح علیہ السلام سے پہلے کچھ شرک نہیں تھا، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد شرک شروع ہوا۔ اور کیسے شرک؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا کہ جو اپنے نیک بندے تھے ان کے ایک تصویریں یا مجسمے بنا دیے، اور کیا کرتے تھے کہ کچھ اللہ کے نام پہ بھی، انہوں نے کہا کیونکہ اگر یہ لوگ مر جائیں گے تو پھر تو ہم کس کے، ہمیں کیسے، ہمیں کون بتائے گا کہ صحیح کیا غلط کیا، تو ان کو دیکھ کے ہمیں یاد آئے گا کہ ہم نے نیکیاں کرنی ہے۔ اب شیطان کے، اب سوچیں ہتھ کنڈے کیسے ہوتے ہیں، شیطان نے ان کو اس چیز کے لیے انکریج کیا کہ ہاں یہ صحیح طریقہ ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پوری قوم اس کے بعد کتنی جنریشن کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو کرتے کرتے اللہ کے نام پہ تو جو دیا جاتا تھا وہ رہ گیا،
اور وہ اینڈ پہ وہ بت اور وہی لوگ رہ گئے جن کی عبادت کی جانے لگی ہے، اور ان کے بچے اور ان کے جو آگے اولادیں تھی، ذریات تھی، وہ سمجھتی تھی کہ شاید یہی لوگ ہیں جن کی ہم نے عبادت کرنی۔ اس طریقے سے شیطان کی اتنی لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے۔ یہ سوال کہ وہ اعمال کیا تھے جنہیں مشرکین نے ان ہستیوں کی رضامندی اور تقرب کے لیے ایجاد کیا تھا، مطلب کیسے وہ ان تمام اپنے بتوں کو خوش کرتے تھے۔ تو انہوں نے انبیاء، اولیاء، بزرگان دین کے نام سے بعض مخصوص جگہوں پر آستانے بنا کر ان میں اصلی یا خیالی تصویریاں یا مورتیاں سجا رکھی تھی۔ اور کیا کرتے تھے، کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ ان کے خیال میں بعض جو بزرگان دین کی قبریں مل گئی تو ان پر انہوں نے کیا کیا، ان قبروں کو آستانے بنا لیا۔ جسٹ امیجن، آج دل میرا وہ ہوتا ہے کہ آج یہی سب کچھ ہم کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ پاسٹ ہزاروں سال پرانی نہیں، آج کی بات ہو رہی ہے۔ آج بھی یہ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے وسیلہ ہیں، آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف ان کے لیے ان کی عبادت نہیں کرتے، وہ تو صرف ہماری اللہ سے سفارش کرنے کے لیے ہیں۔ اور ان کے اوپر جا کے وہ کیا کرتے تھے، جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا، ان سے برکتیں حاصل کرتے تھے، ان کے اوپر ہاتھ لگا کے ان کی قبروں سے برکت حاصل کرتے تھے، ان کی جو تصویریں تھیں ان کے سامنے تعظیم کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ امیجن کریں کہ یہی سب کچھ آج ہم قبروں پہ جا کے کرتے ہیں، تعظیم کے ساتھ کھڑے ہونا، نذر و نیاز چڑھانا، چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور ان کی قربت اور ان کا فضل سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑی ایک ہماری نیک کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، دعائیں مانگتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی ایک اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو پیغام دیا، اسلام کی طرف بلایا، اور آج انہی کی قبروں کو کیا بنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کرتے تھے، غلہ، کھانے پینے کی چیزیں، جانور، چوپائے، سونا چاندی، مال، ازواج، خرچ، جو کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ کیا کرتے تھے، ان زیادہ زیارتوں پہ جا کے نظر کر دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے، وہاں کے مجاور بن جاتے تھے، اور وہ مجاوروں کو جا کے یہ تمام چیزیں پیش کی جاتی تھی۔ وہ مجاور انہیں قبروں، مورتیوں پر چڑھا دیتے، اور عام طور پر ان کے بغیر براہ راست کوئی چیز نہیں چڑھائی جاتی تھی۔ پہلے چیز جو ہے وہ قبر پہ چڑھائی جاتی، پھر اس سے وہ اتار کے اور پھر اس کو رکھا جاتا تھا۔ ان کے اوپر جا کے دیگے چڑھاتے تھے، ان کے اوپر جانوروں کو اس کے نام پہ آزاد چھوڑ دیتے تھے، جانوروں کے کان کاٹ دیتے تھے۔ کسی بھی جانور کا کان کٹا ہوتا تھا تو کیا مطلب ہوتا تھا کہ یہ جانور جو ہے اس بزرگ کے نام پہ چھوڑ دیا گیا، اب اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اب جانور کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے اس سے کوئی فائدہ کوئی نہیں حاصل کر سکتا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کرتے تھے، جہاں جہاں وہ جانور گھومتا اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا، اور یا پھر اس جانور کو جا کے اس ولی اور بزرگ کے آستانے پر ذبح کرتے، اور پھر کیا کرتے تھے، اس کے یاد نام پہ ذبح کرتے تھے۔ ایک بات یاد رکھیں، تمام وہ کھانے، تمام وہ دیگیں جو کسی بھی مزار والے کے نام پہ بنتی ہیں، یا وہ جانور ان کے نام پہ قربان ہوتا ہے، چاہے کہ وہ جانور حلال بھی ہے، وہ حرام ہو جاتا ہے، وہ کھانا نہیں کھایا جا سکتا۔ اس دیگ کا کھانا کسی صورت ہی کھاتا ہے، وہ حلال چیز بھی آپ کے لیے حرام ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ان کاموں کے علاوہ مشرکین کا ایک بھی کام تھا، وہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ ان ولیوں بزرگوں کا آستانوں پر میلہ لگاتے تھے۔ اس میلے کو کیا کہتے تھے، عرس لگاتے تھے۔ اور اس عرس پہ کیا ہوتا تھا، کیونکہ یہ ایک وہ پورا سال میں ایک وہ دن تھا جس کو وہ سجاتے تھے، اور اس پہ کیا کرتے تھے، نذر و نیاز پیش کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، جانور قربان کرتے تھے، اور پوری ایک پکنک ہوتی تھی۔ وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ کیا صحیح ہے۔ آپ کے گھر میں جو کام کرنے والی عورت آ رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں بس ان کا کام ہے کام کریں اور بس یہ جائیں، اور ہم میجورٹی میں پاکستان میں آ کے دیکھتی ہوں کہ جب کسی ٹیبل پہ بیٹھیں گے نا، ڈائننگ ٹیبل پہ، صرف ہم اپنے نوکروں کو بیٹھ کے ڈسکس کرنے کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ نوکر نے یہ کر دیا، یار فارگٹ اٹ، نوکر نے یہ کہہ دیا، اس سے آئیے، یہ عورت ایسے کرتی، سارا دن ہم بیٹھ کے وہی ڈسکس کرتے رہتے۔ کیوں نہیں ان کو ایک اچھی بات بتائیں، ان کو بتائیں کہ کیا حق ہے، کیا اللہ تعالیٰ جو خالی اگر ان کو یہی آپ سکھا دینا لا الہ الا اللہ کا صحیح مطلب اور شرک سے بچا لیں، یقین کریں بہت بڑی کامیابی ہوگی، آپ ان کی آخرت بچا لیں گے۔ میرے خیال میں مجھے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو بھی ہماری کام کرنے والی ٹیم ہوتی ہے، ہمیں سب سے ایک پیار ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے لیے اتنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم ان کی آخرت نہیں بنا رہے، ہم ان کو بتا نہیں رہے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، تو پھر ہمارا کیا کام ہوگا، ہم سے کیا سوال نہیں کیا جائے گا۔
بتائیں چھوٹی سی بات بہت ان کی. دیکھیں آپ نے بیٹھ کے ان کو بڑی بڑی باتیں نہیں بتائیں, سمپل آسان الفاظ انداز میں ان کو صرف دین کی کوئی بات بتا دیں, ان کو خالی اللہ سے محبت ہی کرنا سکھا دیں. پاکی ناپاکی کے بارے میں بتا دیں. ہاں ان کو بتا, ان کو نماز کی امپورٹنس بتا دیں. پہلے درجے میں جا کے کبھی بھی ان کو لاز اینڈ وہ ریگولیشنز نہ بتائیں. پہلے درجے میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت, ایک اللہ کی عبادت کی طرف جوڑیں. اور آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں, تمام آج کے لیکچر میں کیا چیز ہے, ایک اللہ کی عبادت کرنا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا, اور تیسری کیا چیز ہے, مرنے کے بعد دوبارہ جانا. تو یہ تھا مشرکین کا شرک, اور یہ تھا غیر اللہ کی عبادت, اور یہ تھا اللہ کے سوا معبود بنانا اور شریک ٹھہرانا, اور یہ تھے انبیاء اعظام جو ان کو انہوں نے اللہ کے چھوڑ کر معبود بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بہت ساری آیات نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ سورہ صاد میں کہ یہ کیا تو کہ کس نے اپنے سارے معبودوں کی جگہ یہ ان کا سوال یہ ہے کہ ایک معبود بنا ڈالا, یہ تو عجیب چیز ہے, اور نہ ان کے بڑوں کا گروہ اٹھا کر چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ, یقیناً یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے, ہم نے تو ایسی بات کسی اور ملت میں نہیں سنی, یہ گھڑی ہوئی بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہی کے جو کلام تھا بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور کیسی جو دین کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں. اس کے بعد دعوت کا کام چلتا رہا. اس کی صرف دو ہی صورتیں یہ, اگر اس کے بعد دعوت تبلیغ کا کام مزید آگے بڑھا, مشرکین اپنے شرک کو بچانے, اسلام کی تبلیغ روکنے اور مسلمانوں سے اسلام کا اثر دھونے کے لیے حجت اور بحث کے میدان میں اتر پڑے, تو ان پر مختلف پہلوؤں سے دلیل قائم کی گئی. ان سے کہا گیا کہ آخر تمہیں کیا بات معلوم ہوئی ہے کہ اللہ نے اپنے مقرب اور مقبول بندوں کو اس دنیا میں تصرف کرنے کی قوت دے رکھی ہے, اور وہ ضرورتیں پوری کرنے, مصیبتیں ٹالنے پر قدرت رکھتے ہیں. یعنی تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ جو تم یہ کہتے ہو کہ یہ جو تمہارے بزرگ یا جو مر چکے ہیں یہ لوگ تمہارے لیے کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ کیا تمہیں کوئی غیب کا علم ہو گیا ہے, یا پھر پچھلے انبیاء نے کوئی کتاب چھوڑ دی ہے اس میں سے تمہیں کوئی دلیل مل گئی ہے؟ تو اگر کوئی ایسی بات ہے تو بتاؤ. لیکن ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے یہ بتا سکتے کہ بھئی اللہ کے سوا جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں ان کے بارے میں کوئی ان کے پاس دلیل ہو. یہ کوئی ایسی دلیل مشرکین مکہ کے پاس نہیں تھی. اور پھر ان کے پاس اینڈ پہ جب زیادہ پوچھا گیا تو صرف ایک بات, کیا انہوں نے جواب دیا, چونکہ ہم اپنے باپ دادا کو اس دین پر پایا ہے اس لیے ہم یہ دین فالو کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن چونکہ باپ دادا کا دین تھا. تو آج بھی لوگ جو ہے اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں تم یہ کام ایسے کرتے ہو, تو ان کے پاس کیا ہوتا ہے, ہم نے اپنے باپ دادا کے دین پر ایسے پایا, یعنی ہمارے والدین ایسے کرتے تھے, ہمارے آبا اجداد ایسے کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی چیزوں کو جواب دیا کہ اللہ کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں تم انہیں برا بھلا نہ کہو, ورنہ مشرکین بھی دشمنی کے جوش میں علم کے بغیر اللہ کو گالیاں دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی اس چیز سے روک دیا کہ اب تم لوگ جو ہو ٹھیک ہے وہ جو کرتے ہیں, اب اگر تم ان کے بتوں کو برا کہو گے تو فی الحال اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی کہ آپ کھلم کھلا اعلانیہ طور پہ ان کے بتوں کو برا بھلا کہیں. لیکن کیا کریں, آپ دین کی طرف بلاتے رہے, ایک اللہ کی عبادت کی طرف, اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود ہی آیات نازل کرتے رہے کہ کس کس طریقے سے ان کے وہ جو غلط عقائد تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات کے ذریعے کھول کھول کے پیش کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر سمجھنے کی, عمل کرنے کی, اللہ تعالیٰ آگے دین کا صحیح طریقے سے میسج دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ اگلی والی کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ مسلمانوں کو اور جو صحابہ کرام تھے خاص طور پہ کمزور لوگ, ان کو کس کس طریقے سے تکلیفیں دی گئی. مطلب اٹس مائنڈ بلوئنگ کہ کیسے کیسے وہ مسلمانوں کے اوپر انہوں نے ظلم کیا تھا, اور اگر وہ انہوں نے ظلم سہا تھا تو آج ہم تک دین پہنچا ہے. تو ہمارے لیے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز, میں جانے سے پہلے یہ ضرور آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں ہمارے دل میں کبھی کوئی غلط گمان نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ سے کوئی کسی بھی صحابی کے بارے میں بحث بھی کرتا ہے اور کہتا بھی ہے تو آپ اپنی زبان کو روکے رکھیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہوتا ہے نا کہ ایک ڈفرینس آف اوپینین آ جاتا ہے. تو ہمارے لیے تمام صحابہ کا درجہ بہت بلند ہے, ہم ان کے قریب بھی نہیں ہیں, وہ بیسٹ آف دی پیپل تھے. تو ہم ان کے بارے میں سوائے اچھائی کے اور ان کی تعریف کے ہم کچھ بھی اور کہہ نہیں سکتے, ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.